امریکہ جیسے طاقتور ملک کے صدر کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ایران جنگ میں مدد کی درخواستیں رد ہونے کے بعد ٹرمپ کو یاد آ گیا۔ وائٹ ہاؤس میں کہا کہ ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن نیٹو احمقانہ غلطی کر رہا ہے۔ نیٹو کو خطے میں ہونا چاہیے تھا۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے ہرمز کھلوانے کے آپریشن میں حصہ نہ لینے کے بیان پر ٹرمپ نے کہا کہ میکرون جلد عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے جاپان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کے نام لیے اور کہا کہ ہم جو ایران کے ساتھ کر رہے ہیں اس پر بیشتر ممالک متفق تھے، لیکن ضرورت کے وقت ان ممالک نے امریکہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس سے پہلے برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا اور چین اپنے ہرمز کھلوانے میں ٹرمپ کی جانب سے مدد کی اپیل مسترد کر چکے ہیں۔ اتحادیوں کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ میں مدد سے انکار کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر جو کینٹ نے استعفیٰ دے دیا۔ کہا یہ واضح ہے کہ ایران کے خلاف جنگ اسرائیل اور اس کے طاقتور امریکی لابی کے دباؤ پر شروع کی گئی۔ ایران امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں تھا۔ وہ نئی نسل کو اس جنگ میں بھیجنے کے حق میں نہیں ہیں جس کا امریکی عوام کو کوئی فائدہ نہیں اور نہ امریکی جانوں کی قربانی دینے کا کوئی فائدہ ہے۔ ایران جنگ کو اپنی ضمیر کے خلاف قرار دیتے ہوئے مستعفی ہونے والے امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کی ڈائریکٹر جو کینٹ نے امریکی صدر ٹرمپ کو خط بھی لکھا۔ کہا کہ وہ اس سے پہلے اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ میں اپنی بیوی کو کھو چکے ہیں، کسی صورت اس جنگ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اچھا ہوا جو کینٹ چلے گئے۔ وہ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ سیکیورٹی معاملات پر جو کینٹ کمزور ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ فرانس کبھی آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ ہم اس تنازع کے فریق نہیں ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ہرمز کھولنے کے کسی آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ جب تک کشیدگی جاری ہے فرانس آبنہ ہرمز کھلوانے کے کسی آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ فرانس اتحاد کی تیاری پر کام کر رہا ہے جو کشیدگی ختم ہونے کے بعد آزادانہ جہاز رانی کی ضمانت فراہم کرے۔ اسرائیل کا ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام نے دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہاتھ سے لکھا پیغام جاری کر دیا گیا۔ علی لاریجانی کا پیغام ایرانی بحریہ کے شہداء کی نماز جنازہ کے موقع پر جاری کیا گیا۔ پیغام میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے بسیج کے سربراہ غلام رضا سلیمانی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ کابل میں حالیہ حملے سے متعلق افغان طالبان رجیم کے موقف کو پاکستان نے سختی سے مسترد کیا ہے اور جھوٹ قرار دیا ہے۔ 400 اموات کا دعویٰ کرنے والے ایک ویڈیو نہیں لا سکے اور 2 پوسٹیں ڈیلیٹ کر چکے ہیں۔ پورے کابل میں حملے کے بعد شعلے دکھائی دیے اور دھماکے ہوئے کیونکہ وہاں بارودی مواد تھا۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ افغان میڈیا نے بھی کابل اسپتال حملے میں 400 افراد کی ہلاکت کے جھوٹے دعووں کی قلعی کھول دی۔ کہا حملے کے دوران ہلاکتوں، خون کے آثار اور بڑی تباہی کے نشانات نہیں ملے۔ افغان طالبان حکام کے بحالی مرکز پر حملے کے دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کابل میں بحالی مرکز کے قریب لگی آگ معمولی نوعیت کی تھی۔ بحالی مرکز کے قریب آگ قریبی طالبان فوجی کیمپ پر حملے کے باعث لگی۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے افغانستان نے بھی 400 افراد کی ہلاکت کے جھوٹے دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ افغان میڈیا کے رپورٹر نے بھی اسپتال میں موجود عینی شاہدین کے ذریعے طالبان رجیم پروپیگنڈا اشکار کیا۔ اس وقت کابل سینٹرل اسپتال میں 15 زخمی زیر علاج ہیں۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ تفتان سے 2 بسوں کے ذریعے 64 طالب علم کوئٹہ پہنچ گئے۔ پشاور کے تھانہ بٹبیر کی چوکی زنگلی پر دہشت گردوں کا دستی بم سے حملہ، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے دہشت گرد فرار ہو گئے۔
MQM رہنما امین الحق نے کہا ہے کہ گورنر سندھ کی تبدیلی پر وزیر اعظم سے ملاقات میں تحفظات کا اظہار کریں گے۔ MQM کو اعتماد میں لیے بغیر گورنر سندھ کو ہٹایا گیا، کوشش ہوگی آئندہ بھی گورنر سندھ کا عہدہ MQM کو ملے۔ سندھ حکومت کی ناقص کارکردگی کے باعث ترقیاتی منصوبے تاخیر کا شکار ہیں۔ توبہ ٹیک سنگھ کی 14 سال کی لڑکی کو مبینہ طور پر پھوپھی کی جانب سے عمان میں فروخت کا انکشاف۔ عمان پولیس نے لڑکی کو بازیاب کروا کر پاکستان بھیج دیا۔ لڑکی سیالکوٹ ایئرپورٹ پر والدین کے حوالے۔ FIA نے مقدمہ درج کر لیا۔ پھوپھی سمیت 3 ملزمان نامزد۔ مدعی لڑکی کا کہنا ہے کہ 2022 میں پھوپھی کام سکھانے کے بہانے اپنے ساتھ اسلام آباد لے گئی، وہاں ایک شخص کے ساتھ شادی کرائی اور 2 سال بعد پھوپھی اپنی بیٹی بنا کر عمان لے گئی۔ عمان لے جا کر غیر اخلاقی کام کرائے گئے، پھر وہاں ایک شخص کو فروخت کر دیا گیا۔ پادری کے ذریعے عمان پولیس سے رابطہ کیا جس نے بازیاب کرایا۔ میرپور خاص کوٹ غلام محمد کے علاقے سے لڑکی کے اغوا کیس میں نامزد 1 ملزم گرفتار، دیگر ملزمان کی تلاش جاری۔ پولیس کے مطابق لڑکی حفاظتی تحویل میں ہے، اسے آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لکشمی بائی اغوا کیس میں 4 ملزمان نامزد ہیں۔ روس پاکستان کو تیل بیچنے کے لیے تیار ہے، پاکستان بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان نے رابطہ کیا تو اسے سستا تیل دیں گے۔ پاکستان میں تعینات روسی سفیر ایلبرٹ پی خوریف کی پریس کانفرنس، کہا توانائی کا شعبہ پاکستان اور روس کے درمیان 2 طرفہ تعاون کا اہم ترین ستون ہے۔ روسی سفیر کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ کئی دہائیوں سے فوجی اور تکنیکی تعاون ہے۔ ایران میں بچیوں کے اسکول پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر طاقت کا استعمال کر کے بحران کو مزید بڑھایا۔ تمام فریقین سے مطالبہ ہے کہ طاقت کے استعمال سے گریز کریں۔ آبنائے ہرمز سے آئل ٹینکر جانا شروع ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس کے معاشی مشیر کیون ہیسٹ کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران جنگ مہینوں سے نہیں ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ اس معاملے کو انجام تک پہنچائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تشویش ہے کہ ایشیائی ممالک امریکہ کو تیل فروخت کرنے والی برآمدات میں کمی کر سکتے ہیں۔ ایندھن مارکیٹ کے استحکام پر چین اور امریکہ کے مقاصد ایک ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں شامل امریکی بحری بیڑے USS جنرل آر فورڈ میں لگنے والی آگ کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں۔ امریکی اخبار کے مطابق USS جیرلڈ آر فورڈ کے مرکزی لانڈری ایریا میں لگی آگ بجھانے میں 30 گھنٹوں سے زیادہ وقت لگا۔ 2 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ جہاز کے انجن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آگ لگنے سے 600 سے زائد فوجی اپنے بستروں سے محروم ہو گئے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کے خلاف کارروائیوں میں شریک امریکی جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ پر تقریباً 4,500 افراد کا عملہ تعینات ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ جنگوں کا فیصلہ سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ امریکی آپریشن کا نام ایپک فیوری کے بجائے ایپک فیئر ہونا چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا کہ علاقائی ممالک کو بتایا تھا کہ خطے میں امریکی موجودگی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں، پائیدار علاقائی سلامتی ضروری ہے، اسے باہر سے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ خطے کے اسلامی ممالک مل کر معاشی اور سیکیورٹی سطح پر نیا علاقائی نظام قائم کریں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ امریکہ کو ایران میں زمینی فوج اتارنے سے خبردار کیا، کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ امریکہ کے لیے ایک اور ویتنام ہوگا۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں ایران کے میچز امریکہ سے میکسیکو منتقل نہیں کیے جائیں گے۔ فیفا نے فیصلہ سنا دیا، کہا امید ہے کہ تمام ٹیمیں اپنے اپنے شیڈول کے مطابق ایونٹ میں حصہ لیں گی۔ ایرانی وزیر کھیل نے کہا کہ ورلڈ کپ کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں۔